بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دین کے اہم ترین مسئلے قرض کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ قرض کے آداب کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ذہن میں یہ بات یہ رہنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے یہاں قرض کا ایک مقام ہے، لہذا اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے یا قرض دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رہنمائی چند آداب بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے تو قرآن مجید کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ سے رب العالمین نے قرآن مجید کی 2 آیتوں کو نازل فرمایا ہے اور قرض کے بارے میں بتلایا ہے، لوگوں کو باور کرایا ہے۔ قرض اگر کوئی انسان لیتا ہے تو لہذا اس کو یہ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور دینے والے کو بھی ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ قرض مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، مستحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قرض لیا ہے۔ اسی طریقے سے قرض دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مستحب، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود قرضہ لوگوں کو دیا بھی ہے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا بھی ہے، بلکہ یہودیوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرضہ دیا بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان قرض لین دین کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری آداب میں سے دوسری آداب یہ ہے، کتابت و شہادت یا رہن ضروری ہے۔ لہذا کتابت مطلب آپ قرض کسی کو دے رہے ہیں تو لکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا ہے کہ لکھ لو، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ 2 گواہ بھی رکھ لو، واشہدوا ذوی عدل منکم۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ 2 عادل گواہوں کو رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہیں مل سکتے ہیں تو ایسا کرو، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اگر آپ کو 1 مرد بھی نہیں مل رہا ہے تو ایسی حالت میں 4 عورتوں کو رکھ لو، تو لہذا 2 عورتیں 1 مرد کے مقابل میں برابر ہیں، اور اسی طریقے سے 1 مرد 2 عورتوں کے مقابلے میں 1 ہے، تو لہذا کتابت و شہادت بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی شرماتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کتابت نہیں کر پاتا ہے، کوئی اور وجہ ہے، مثال کے طور پر سفر میں ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اگر تم حالت سفر میں ہو، کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہے، کتابت کی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا گروی رکھ لو، ہے نا، کوئی چیز گروی کے طور پر لے لو، رہن کے طور پر لے لو۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل موبائل تو سب سے بڑا دکھی والا سامان ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں بیوی کو اپنے میکے میں چھوڑ کر کے رہ سکتا ہوں 5 دن، لیکن موبائل میرے سے جدا رہ جائے 5 گھنٹہ میرے سے برداشت نہیں۔ لہذا آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہو سکے بطور رہن آدمی سے لے لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی چیز ہو، قیمتی ہو، گھڑی وغیرہ، جو کچھ بھی آدمی کے پاس سے لے سکتے ہیں آپ وہ لے لیں۔ کتابت کرا لینا چاہیے، کسی آدمی کو رکھ کر کے وہ خود لکھ دے۔ اسی طریقے سے 2 گواہ بھی رکھ لینا چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم بطور رہن آدمی کے پاس سے کوئی چیز لے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے آیتوں کو نازل فرما کر کے اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا کتابت و شہادت جو آدمی نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خطرناک حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1 وہ لوگ جس کی زوجیت میں ایک بے حیا عورت ہے، لہذا جب تک اس کو طلاق نہیں دیتا تب تک رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسرا وہ انسان جو قرض لین دین وغیرہ کرتا ہے لیکن اس میں کتابت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ اس طریقے سے تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو کوئی ایک پاگل آدمی کے حوالے اپنی مال و دولت کر دیتا ہے، اپنی مال و دولت ایک پاگل آدمی کے، ایک پاگل بچے کے حوالے کر دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ آدمی کو چاہیے کتابت بھی کرے، 2 گواہ بھی رکھ لے مرد، اور اگر مرد نہ ملے 1 مرد ملے تو 2 عورتوں کو اور 1 مرد کو گواہ کے طور پر رکھ لے، یا کچھ رہن کے طور پر ضرور لے لے۔ یہ قرض کے آداب کے حوالے سے ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، اگر کوئی آدمی قرض دیا ہے تو اب قرض دینے کے بعد آدمی کو کیا چاہیے، تنگ دست آدمی ہے تو اس پر نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر رحم کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان دنیا کے اندر تنگ دست پر
تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اس پر نرمی والا معاملہ کرتا ہے، قیامت کے دن رب العالمین اس کو مہلت دے گا، اس پر نرمی کا معاملہ کرے گا۔ اور جو کوئی انسان دنیا کے اندر معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے تب تک رب العالمین اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے تنگ دست پر نرمی کرے۔ تنگ دست پر نرمی کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی کو یا تو مہلت دے یا تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت کا حکم دیا ہے اور معاف کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معافی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاف کر دو۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی رسول دوسرے صحابی رسول کے پاس گئے مانگنے کے لیے، کیونکہ مدت پوری ہو گئی تھی، لہذا وہ صحابی رسول کیا گھر کے اندر چھپنے لگے۔ جب گھر کے اندر دستک دی اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، میں جانتا ہوں کہ تو گھر کے اندر موجود ہے لیکن تو میرے پاس نہیں آ رہا ہے، لہذا وہ آدمی باہر نکلا اور کہا کہ دیکھو میں کافی مجبور ہوں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کیا تو حقیقت میں مجبور ہے؟ اس نے کہا کہ میں حقیقت میں مجبور ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو کوئی آدمی معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے، اس پر نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ بوقت ضرورت لینا چاہیے۔ آدمی لوگ کیا ہے، بسا اوقات کسی کو جانچنے کے لیے بغیر کسی ضرورت کے آدمی لے لیتا ہے۔ بوقت ضرورت لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تبھی آپ قرضہ لیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے قرض آپ کو ہرگز لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا آدمی کو بوقت ضرورت ہی قرض لینا چاہیے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں پناہ مانگا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو قرض سے بچا، مجھے قرض سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من الدین، اللہ تعالیٰ مجھے قرض سے محفوظ فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں رب العالمین۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے، تو یہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ضرورت کے تحت ہی قرض لے۔ قرض فرض نہیں ہے بلکہ قرض مستحب عمل ہے۔ قرض آدمی کو لینے کی اجازت ہے ضرورت کے تحت۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی ضرورت کے لیتا ہے تو وہ آدمی غلط کر رہا ہے، یہ سنت رسول کے مطابق عمل بھی نہیں کر رہا اور یہ غلط حرکت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز کیا ہے؟ نیک نیتی سے لین دین کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی لے رہا ہے کسی کے پاس سے تو نیک نیت رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آدمی تو لے لیا لیکن ارادہ اس کا یہ ہے کہ میں اس کو کچھ دنوں تک گھماؤں گا، پھراؤں گا، پریشان کروں گا، نہیں دوں گا، ایسا والا معاملہ کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی آدمی کے پاس سے قرض لیتا ہے رب العالمین اس پر آسانیاں کرتا ہے اور اس کو قرض ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو کوئی آدمی بدنیتی کے ساتھ قرض لیتا ہے رب العالمین اس کے مال کو ہلاک کرتا ہے اور اس کو رب العالمین سزا بھی دیتا ہے۔ تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ نیک نیتی سے آدمی کو لینا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا لین اور دین دونوں چیزیں، آدمی جب لے رہا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ لے، ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے کے بعد آدمی کو ارادہ رہنا چاہیے کہ میں واپس کر دوں گا۔ اسی طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ آپ کو دینا بھی ہے، آپ نیک نیتی کے ساتھ دیں، اگر میں دوں گا تو رب العالمین بھی مجھ پر رحم کرے گا، رب العالمین بھی مجھ پر نرمی والا معاملہ کروں گا۔ لہذا آدمی کو دکھلاوا اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے دیکھو اس آدمی کو بھی قرض دیا، اس آدمی کو بھی قرض دیا، بعد میں احسان جتلانا شروع۔ لہذا لین دین جو کچھ بھی ہو دونوں طرف سے آدمی کے لیے کیا ہے؟ نیک نیتی رہنا چاہیے، نیک نیت رہنا چاہیے، دکھاوا ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز کیا ہے؟ قرض کے ساتھ ساتھ آدمی کو احسان کرنا چاہیے۔ قرض کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ آدمی قرض لیا ہے، اب واپس کرنے کا وقت آ گیا، تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ کچھ بڑھا چڑھا کر کے آدمی اگر دے تو یہ احسان ہے۔ ہاں لیکن شرط آپ نہیں لگا سکتے، اس کے بعد ہی میں شرط والا معاملہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ قرض کے ساتھ احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اپنے قرض کو واپس لینے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس آدمی کے ساتھ احسان کرو۔ لہذا صحابہ کرام نے ایک اونٹنی لا کر کے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی جو اونٹ آپ نے قرضہ لیا اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں یہ اونٹ ہے، یہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے دو۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں، تو لہذا قرض کے ساتھ آدمی کو احسان والا معاملہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے سمجھیے کہ ایک بکرا دیا ہے، 1 سال کا بکرا دیا ہے بطور قرض، تو لہذا آپ 2 سال والا دے دیں، 1.5 سال والا دے دیں، 1 سال 2 مہینے 3 مہینے والا دے دیں، تو لہذا یہ سب جائز عمل ہے۔ اسی طریقے سے قرض کے ساتھ احسان کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کے پاس تیل وغیرہ، پیاز وغیرہ کوئی ہے نا، اور آزو بازو میں لوگ لے لیتے ہیں پڑوسی، تو لہذا آدمی جب دے تو زیادہ دے، یہ قرض کے ساتھ احسان والا معاملہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز کیا ہے، ناجائز شرائط آدمی لگانے سے پرہیز کرے۔ ناجائز شرائط مطلب پہلا تو نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ حرام چیز مثلاً آدمی یہ کہے کہ میرے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے ہوگی تبھی میں قرضہ دوں گا، ہے نا، اور بعد میں اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ بھی شرط لگا سکتا ہے کہ دیکھو آج میرا بیٹا ہے، تمہارے پاس بیٹی ہے، قرض دے دو تم، ہم بطور جہیز اس کو رکھ لیں گے، تو لہذا ناجائز شرائط آدمی نہیں لے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سود وغیرہ والا شرط کوئی آدمی لگاتا ہے، سود وغیرہ والا شرط بھی لگانا اللہ رب العالمین کے یہاں حرام۔ جو بھی حرام شرائط ہیں، مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے چچا زاد بھائی سے قرض لینے کے ارادے سے گئی، تو اس کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ میں زنا کروں گا تبھی دوں گا تجھے قرض، ایسا قرضہ نہیں دوں گا، تو لہذا اس عورت نے کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ، میں ایسا حرکت نہیں کر سکتی۔ لہذا اس آدمی کے پاس دوبارہ مانگنے کے واسطے وہ لڑکی آئی، کہنے لگی چچا زاد بھائی سے کہ مجھے قرضہ دے دو، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالآخر وہ لڑکی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے، میرے پاس زناکاری کر لو، بدکاری کر لو، لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ جب دونوں قریب ہو گئے زناکاری کے، تو اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، جیسا کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ 3 لوگ غار میں چھپ گئے تھے، انہی میں سے ایک آدمی تھا۔ تو لہذا حرام شرائط نہیں لگا سکتے، کسی بھی قسم کا حرام شرط آپ ہرگز نہیں لگا سکتے، سود وغیرہ کے شرط نہیں لگا سکتے۔ ناجائز شرائط لگانا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ سود کا شرط لگانا، بڈی وغیرہ آپ لوگ جیسا بولتے ہیں، ایک اگر کسی نے کوئی قرضہ لیا ہے 1000 روپے، تو 1 مہینے کے بعد اگر واپس دے گا تو 1002 روپے دینا پڑے گا، یہ بڈی ہے، یہ قرض ہے، یہ سود ہے۔ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ ناجائز آدمی کو شرط لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 8ویں چیز کیا ہے، ظلم بھی نہ کریں۔ ظلم کرنا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، نرمی نہ کرے بلکہ سختی کرے۔ سختی کرنا، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ سختی کرتا ہے تو یہ ظلم والا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، کیا اس آدمی کی جانب سے بھی کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی ٹال مٹول کرتا ہے نا، جو آدمی قرض لیتا ہے وہ کیا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے۔ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بطل الغنی ظلم۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس قرض دینے کی صلاحیت ہے، قرض واپس دینے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود بھی نہیں دیتا، آدمی کو گھماتا پھراتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ظالم انسان ہے۔ اور کتنا بڑا ظالم انسان ہے، سوچ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کیا، مارا گیا، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر وہ جہاد کرے، پھر مارا جائے، پھر اسے تیسری مرتبہ اسے زندہ کیا جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں مارا جائے اور اس کے اوپر پھر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، قرض اتنی خطرناک چیز ہے۔ مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ملے گا، لیکن اخلاص رہنا چاہیے، ہے نا۔ اسی طریقے سے اخلاص رہنا چاہیے اور قرض سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لہذا قرض سے بچائے رکھنا اپنے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جو آدمی قرض لیتا ہے لیکن موت ہونے کے بعد بھی اس کی جانب سے قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی، اس لیے آدمی کو کیا چاہیے، وصیت کر دینا چاہیے۔ قرض اگر کوئی آدمی لیا ہے تو وصیت کر دینا چاہیے، اپنے اولاد کو وصیت کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی وفات پا جائے، اس کی موت ہو گئی اس حال میں کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو اللہ رب العالمین، گرچہ وہ آدمی بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس وقت تک داخل نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں میں اس وقت تک داخل نہیں فرماتا
جب تک کہ اس کی جانب سے قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے. اللہ اکبر. صحیح مسلم کے اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانع من الجنہ، یہ جنت سے مانع ہو جاتا ہے، نعمتوں سے مانع ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو کیا چاہیے؟ وصیت کر دینا چاہیے. وصیت کو اس میں داخل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وصیت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لہذا اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے؟ دعا کرنا چاہیے. کوئی آدمی بہت زیادہ قرضہ لے لیا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا کہ علی بن ابی طالب میری مدد کیجیے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بہت زیادہ قرض لے لیا ہے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے کیا وہ دعا نہ سکھاؤں؟ اگر تیرے اوپر جبل سیر کے برابر بھی سونا پہاڑ اللہ کے حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا اگر اتنا بڑا پہاڑ بھی تو نے بطور سونا قرضہ لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ادا کرنے کی تجھے توفیق دے دے گا. کہا دعا بتلائیے. تو علی بن ابی طالب نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کتنی آسان دعا ہے، کتنی آسان دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا جبل سیر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اگر اتنا بھی تم نے سونا بطور ادھار لے لیا ہے، تم ادا نہیں کر پا رہے ہو، تو لہذا اس دعا کو پڑھو، اللہ رب العالمین تمہیں ادا کرنے کی توفیق دے دے گا. تو لہذا یہ قرض کے آداب کے حوالے سے میں نے 10 باتیں بیان کی. یہ 10ویں بات بطور وصیت اپنے اولاد کو کہہ دینا چاہیے. اگر کسی آدمی نے وصیت نہیں کی تو کیا ہے؟ اس کا جو مال بچا ہوا ہے، وراثت والا مال جو بچا ہوا ہے، اس سے لیا جائے گا. جیسا کہ رب العالمین نے سورہ نساء کے ابتدائی آیتوں کے اندر بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام و مسائل بیان فرمائے. اس کے اندر قرض کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تجہیز و تکفین یہ قرض کی ادائیگی کے بعد ہونا چاہیے. تجہیز و تکفین آدمی کو اس وقت تک نہلانا نہیں چاہیے، اس وقت تک اس کو کفن نہیں دینا چاہیے جب تک کہ اس کی وراثت سے اس کو قرض نہ ادا کر دی جائے. اتنی عظیم چیز ہے، اس لیے وصیت کرنا چاہیے. ورنہ اگر کوئی آدمی وصیت کے بغیر ہی مر جائے تو لہذا اس کا جو کچھ بھی مال بچا ہوا ہے اس کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی ہو جانی چاہیے. اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو تو مال وغیرہ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس سے دولت اکٹھی کرنی چاہیے، پیسے اکٹھے کرنا چاہیے. اس کے بعد جو آدمی قرض لینے والا ہے، قرض جس آدمی کو واپس دیا جانا ہے اس آدمی کو واپس دینا ہے. اس سلسلے میں بھی صحیح بخاری کی روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میرا حساب لگاؤ، کتنا میرے اوپر قرضہ ہے. حساب لگایا گیا، کافی زیادہ قرضہ ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے بیٹے سن، یہ تمام کے تمام قرضے کیا کرنا، تم اپنے بھائی سب مل کر کے ادا کر دینا. اگر تم سب ادا نہیں کر پاؤ گے تو میرے خاندان، میرے قبائل، میرے دوست و احباب سے اس کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، پھر قرض ادا کر دینا. اللہ اکبر. قرض بڑی عظیم چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی بہترین چیز ہے دینے والے کے لیے، لیکن لینے والے کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ اس کو واپس نہ کر دے. تو قرض کے آداب کے حوالے سے میں نے گویا کہ 10 باتیں بیان کی. قرض مستحب عمل ہے، لین دین کرنے کی اجازت ہے. نمبر 2، کتابت و شہادت کرنی چاہیے، لکھا پڑھی کرنا چاہیے، 2 گواہ رکھنا چاہیے، نہیں تو کم از کم رہن تو ضرور دینا چاہیے. رکھے تو بہتر ہے. جی، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میرے پاس سے آپ 1000 روپے مانگ لیے، اگر میں اس پر 2 گواہ رکھوں گا اور کتابت کروں گا تو ہمارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی احکام و مسائل بیان فرمائے وہ اس لیے کہ وہ ہماری بھلائی ہے، اس کے اندر کیا اختلافات نہیں ہوں گے، پریشانیاں نہیں ہوں گی. تو لہذا کتابت و شہادت وغیرہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 1000 روپے ہی کیوں نہ ہو، بلکہ علماء بیان کرتے ہیں، میں پڑھا، علماء بیان کرتے ہیں 1 درہم بھی اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو بھی لکھ لینا سنت اور مستحب عمل ہے. لہذا اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رب العالمین کے یہاں گنہگار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے. بڑی خطرناک چیز ہے، آدمی ایسا لین دین کر ہی لیتا ہے، 5-10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے ایسا قرض لینا دینا ایسا کر ہی لیتا ہے. آج کل تو باقاعدہ بہت آسانی ہے، بہت زیادہ سہولتیں ہیں. آدمی کیا فون پے وغیرہ بھی کر دیتا ہے تو اس میں لکھا پڑھی ہو جاتی ہے کہ نہیں. میں نے قرض دیا آپ کو، میں نے قبول کیا بھائی، اس میں بھی سمجھو کہ لکھا پڑھی ہو گئی. لہذا بطور گواہ کسی 2 آدمی کو دکھا دیجئے کہ میں نے اس کو فون پے کیا، دیکھو، ہے نا. تو بڑی آسانی ہے، بہت آسان ہے.
تو اس طریقے سے قرض آدمی دے سکتا ہے، کتابت بھی ہو سکتی ہے اور شہادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بہت آسانیاں سہولتیں کر دی ہیں، تو لہذا آدمی کو وہ استعمال کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، یا رہن لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں نے تیسری چیز بیان کی، تنگ دست آدمی پر نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اسے مہلت دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے۔ آدمی کو ضرورت ہو تبھی اس کو قرض لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 5، نیک نیتیں سے آدمی کو لین دین کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 6، قرض کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے، جو آدمی قرض واپس کرتا ہے اس کو احسان کے ساتھ قرض واپس کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نمبر 7، ناجائز شرائط سے آدمی کو ہر حال میں بچنا ضروری ہے، چاہے جو بھی غلط شرط ہے اسلام کے اندر، جو بھی ممانعت والی شرط ہے، اس شرط سے آدمی کو بچنا ضروری ہے۔ نمبر 8، ظلم کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، نہ دینے والا ظلم کر سکتا ہے، نہ لینے والا ظلم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 9، آدمی کو دعا کرنی چاہیے، پریشانی ہو پناہ بھی مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آدمی کو اگر قرض لے لیا ہے تو اس حال میں آدمی کو دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے، آدمی کو وصیت کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی وصیت کے بغیر انتقال کر گیا، اس کے پاس مال و دولت ہے، وراثت میں مال چھوڑ کر کے گیا ہے، تو پورے وراثت کے مال سے سب سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، گرچہ پورا مال ختم ہو جائے لیکن اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر ادائیگی نہیں ہو پائی تو لہذا لوگوں سے چندہ کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بعد قرض واپس دیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، اس لیے کہ رب العالمین کسی بھی انسان کے نیکیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی جانب سے قرض کی ادائیگی جو رہ گئی ہے وہ باقی ادا نہ ہو جائے۔ لہذا آدمی کے لیے 10 چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قرض کے تمام آداب کا ہم سب کو لحاظ رکھنے اور ان کے حقوق و فرائض کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما، موت کے بعد ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا۔ کوئی بات ذہن میں ہے کیا؟ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ گواہ رکھ کر کے بھی انشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا، کہا کہ لکھو گواہ لاؤ، کہا گواہ بھی نہیں ہے، لکھا پڑھی کچھ بھی نہیں ہے، رہن کہا میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، کہا تب کیا کریں گے؟ جی اس کی اجازت علماء نے اس طریقے سے دی ہے جو میں بتلا رہا ہوں، تو لہذا واقع بتلانے دیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا لوگوں کو۔ تو کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ آدمی تو لے کر کے چلا گیا، وقت آدمی کو ایک اور چیز، میں ایک چیز بھول گیا، وہ کیا ہے، وقت متعین کرنا چاہیے، وقت متعین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے متعین کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، تو وقت آدمی کو متعین کرنا چاہیے، متعین کرنا چاہیے، وقت متعین بھی کرنا چاہیے، 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جو کچھ بھی ہو وقت آدمی کو متعین کرنا چاہیے۔ جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا اس میں کیا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، وہ آدمی کسی کو گواہ رکھے بغیر کسی کتابت کے، بغیر کسی رہن کے قرض لے کر کے واپس چلا گیا اپنے گاؤں، وقت ادا کرنے کا وقت ہو گیا، آدمی اب ادا نہیں کر پایا، اس نے اللہ کا نام لیا، ایک بانس وغیرہ اس کو لیا، اس کے اندر سونے کے اس کو سکوں کو ڈال دیا، اس کو پیک کر دیا اور سمندر میں بہا دیا، اور رب العالمین سے دعا کی کہ رب العالمین اس کو پہنچا دے، ہے نا، اللہ رب العالمین اس تک اس کو پہنچا دیا۔ وہ آدمی کیا ہے، بار بار سمندر کے کنارے ساحل سمندر آتا اور دیکھ کر کے چلا جاتا، ساحل سمندر آتا اور دیکھ کر کے چلا جاتا، راہ تکتے رہتا کہ بھائی وقت ہو گیا، اب تک آیا نہیں، آدمی راہ تکتا چلا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک دن اس کو وہ لکڑی دکھا دی، وہ آدمی اٹھایا کہ چلو آج اس کو جلا لوں گا، جلانے میں کام آ جائے گا۔ وہ آدمی لے کر کے گیا جلانے کے لیے، اس کو توڑا، کاٹا پیٹا تو اس کے اندر 1000 اشرفیاں اس کو مل گئے، لہذا اس کو اس نے رکھ لیا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کیا۔ جب وہ آدمی دوبارہ اس آدمی سے ملاقات کیا تو 1000 اشرفیاں اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ لو بھائی تمہارا قرضہ میں ادا نہیں کر پائے، یہ لے لو۔ کہا کہ میں اس سے پہلے میں ایسا کیا تھا، میں قرض وقت مقررہ پر ادا نہیں کر پایا تو میں نے کیا کیا، ایک بانس میں اس طریقے سے باندھ کر کے اس کے اندر ڈال کر کے میں سمندر میں پھینک دیا تھا، کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ پہنچا دے، تو کیا تجھے ملا؟ کہا ہاں مجھے مل گیا ہے، تمہیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے وہ عنایت فرما دیا ہے۔ تو لہذا قرض وقت مقررہ پر ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو تقوی والا ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو تڑپ ہوتی ہے قرض وقت متعین پر ادا کرنے کی، اور جس کے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اس کے اندر تڑپ بھی نہیں ہوتی ہے۔
اس کے اندر طلب بھی نہیں ہوتی, بے شرم آدمی رہتا ہے. تو لہذا وقت متعین کا آدمی کو خصوصی طور پر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.